خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج میں سیمسٹر 3 کی تیسری یونٹ برکھا رود کی نظم کو لے کے آئی ہوں، جسے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ اس کے پہلے ویڈیو میں مولانا الطاف حسین حالی کی حالت زندگی بتائی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی نظم برکھا رود کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، وہ سارے برس کی جان برسات، وہ کون خدا کی شان برسات۔ یہ اشعار الطاف حسین حالی کی نظم برکھا رود سے لیے گئے ہیں۔ شاعر ان اشعار میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب جلد ہی گرمی کی تپش بجھنے والی ہے اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی سردی کا پیام آ جائے گا۔ یہ موسم کی تبدیلی کچھ اور نہیں بلکہ پورے سال کی جان موسم برسات ہے۔ یہ موسم اللہ کی شان ہے۔ آگے دیکھیں گے، لکھا ہے، آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد، وہ سینکڑوں التجاؤں کے بعد، وہ آئی تو آئی جاں میں جاں، سب تھے کوئی دن کے ورنہ مہماں۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ موسم بہت دعاؤں کے بعد آیا ہے، بہت سی دعائیں اور التجاؤں کی دین ہے۔ یہ موسم برسات کے آنے سے سب کے جاں میں جاں آئی ہے، ورنہ گرمی کی شدت کچھ ایسی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سب کچھ پل کے مہماں ہوں اور یہ گرمی ان کے لیے جاں لیوا ثابت ہوگی۔ آگے لکھا ہے، آگے اشعار میں لکھا ہے، تھی لوٹ سی پڑ رہی تھی چمن میں اور آگ سی لگ رہی تھی بن میں، تھے لومڑیاں زبان نکالے اور لو سے ہرن ہو رہے تھے کالے۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ گرمی کا شدت کی وجہ سے آگ میں ایک لوٹ سی پڑ چلی تھی اور پورے باغ کی حالت یوں تھی کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے لومڑیاں بھی بے سد ہو کے زبان باہر نکالے ہوئے تھے۔ شدید لو کی وجہ سے ہرنوں کا رنگ بھی کالا ہو گیا تھا۔ آگے لکھا ہے، چیتوں کو نہ تھی شکار کی سد، ہرنوں کو نہ تھی قطار کی سد، ڈھوروں کا ہوا تھا حال پتلا، بیلوں نے دیا تھا ڈال کندھا۔ گرمی کی شدت ایسی تھی کہ چیتوں کو بھی اس نے بے حال کیا ہوا تھا اور انہیں یہ ہوش تک نہیں تھی کہ انہیں شکار بھی کرنا ہے۔ ہرنیں بھی ویسے ہی گھوم پھر رہی تھی، انہیں اپنی قطار بندی کا خیال تک نہ تھا۔ سب جانوروں کی گرمی کی وجہ سے حالت خراب ہو چکی تھی، بیلوں نے بھی خود کو ڈھیلا ڈھال کر چھوڑ دیا تھا۔ آگے لکھا ہے، گھوڑوں کا چھٹا تھا گھاس دانا، تھا پیاس کا ان پہ تازیانہ، راستوں میں سوار اور پیدل، سب دھوپ کی ہاتھ سے تھے بے کل۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ اس گرمی میں دیکھ کر جانوروں کی طرح گھوڑوں کو بھی اثر انداز کیا تھا اور ان کی خوراک دانہ بھی چھوڑ چکا تھا۔ انہیں محض پیاس ہی ستاتی تھی اور راستے کے مسافر، خواہ وہ سوار ہو یا پیدل، سبھی گرمی اور دھوپ کی شدت سے بے سد ہو چکے تھے۔ آگے لکھا ہے، پنکھے سے جو نکلتی ہوا تھی وہ باد سموم سے سوا تھی، رات 8 بجے کے دن چھپے تک جانوروں پہ دھوپ کی تھی دستک۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اس گرمی میں واحد سہارا پنکھے کی ہوا تھی، مگر پنکھے کی ہوا کا عجیب رنگ تھا، وہ ٹھنڈی ہرگز نہ تھی بلکہ اس کا رنگ کچھ اور ہی تھا۔ صبح 7-8 بجے سے شام دن چھپنے تک تمام جانوروں پہ دھوپ کا سایہ نہ رہتا تھا۔ اس کے آگے اشعار میں لکھا ہے، بازار پڑے تھے سارے سنسان، آتی تھی نظر نہ شکل انسان، چلتی تھی جن کی دکان دن رات، بیٹھے تھے وہ ہاتھ پہ دھرے ہاتھ۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ گرمی نے جہاں جانوروں کو بے سد کر رکھا تھا وہی حال انسانوں کا بھی تھا،
کہ بازار سنسان پڑی تھی، یہاں تک کہ کسی انسان کی شکل تک نہیں دکھائی دیتی تھی۔ وہ لوگ جن کی دکان دن رات چلتی تھی، اسی گرمی میں وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے کہ کسی گاہک کا گزارا نہ تھا۔ آگے اشعار میں لکھا ہے، بچوں کا ہوا تھا حال بے حال، گملائے ہوئے تھے پھول سے گال، ہر بار پکارتے تھے ماں کو، ہونٹوں پہ تھی پھرتی زبان کو۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اس گرمی نے بچوں کو بھی بے حال کر چھوڑا تھا۔ اس کے پھولوں جیسے گال گرمی کے شدت سے کملا کر رہ گئے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماؤں کو پکارتے تھے اور اپنی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرتے تھے۔ آگے لکھا ہے، پانی دیا کر کسی نے لا کر، پھر چھوڑتے تھے نہ منہ لگا کر، بچے ہی نہ پیاس سے تھے مسنتر، تھا حال بڑوں کا اس سے بدتر۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اگر ان بچوں کو کوئی پانی لا کر دیتا تو وہ اپنی منہ سے نکالنے کے بعد پھر اس کو گلاس کو نہیں چھوڑ پاتے تھے۔ اس گرمی میں پیاس سے صرف بچے بے حال نہیں تھے بلکہ بڑوں کا حال ان سے بدتر تھا۔ کل شام تک تو تھے یہی طور، پر رات سے ہی سما ہے کچھ اور، برسات کا بج رہا ہے ڈھنگ، ایک شور ہے آسمان پر برپا۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ کل شام تک گرمی کے یہی حالات تھے، مگر رات سے اس منظر میں کچھ تبدیلی نمایاں ہوئی۔ برسات کی آمد کا اعلان ہونے لگ گیا، آسمان پر بادل اپنے احساس دلا رہے تھے اور ایک مسلسل شور برپا تھا۔ آگے لکھا ہے، موقع ہے زمین پر در بڑا، گرمی کا ہے ڈبو دیا بیڑا، بجلی ہے کبھی جو کون جاتی، آنکھوں میں سے روشنی سی آتی۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ بادلوں کی آمد سے زمین پہ منہ کا ایک راستہ کھل گیا۔ اس بارش نے برستے ہی گرمی کا بڑا بیڑا ڈبو کر غرق کر دیا۔ بجلی تھی جو آسمان پر کوند رہی تھی اور اس کے چمکنے سے آنکھوں میں بھی اس موسم کی ایک چمک سی جاگ اٹھی تھی۔ آگے اشعار میں لکھا ہے، گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، جنت کی ہوا آ رہی ہے، کوسوں ہے جدھر نگاہ جاتی، قدرت ہے نظر خدا کی آتی۔ ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ اب ہر طرف آسمان پر گہرے کالے بادل چھا رہے تھے، جانب سے یوں ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی کہ جیسے جنت کی ہوا ہو، دور دور تک جہاں آ جاتی تھی۔ اللہ کی قدرت اپنے جلوے بکھیرے دکھا رہی تھی۔ آگے اشعار میں لکھا ہے، پھولوں سے پیڑے ہوئے ہیں کہسار، دلہا سے بنے ہوئے ہیں اشجار، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھال، ہے گونج رہا تھا جنگل۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ تمام پودے باغ پھول سے لہلہا اٹھے تھے، درخت دلہے کی طرح کھرے اور خوبصورت دکھائی دے رہے تھے، پانی سے ہر جانب جل تھل ایک ہو چکا تھا اور پودے جنگل سے خوشی کی صدائیں اٹھ رہی تھی۔ کرتے ہیں پہیے پیہو پیہو اور مور چنگھاڑتے ہیں ہر سو، کوئل کی ہے کو ایک جی لبھاتی، کوا کے ہے دل میں بیٹھی جاتی۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ موسم کی خوبصورتی یہ تھی کہ پیہو کے پیہو پیہو کی آوازیں ہر جانب سنائی دے رہی تھیں، جبکہ مور خوشی سے چنگھاڑ رہے ہیں اور کوئل کی خوبصورت کو ایک دل کو بھلی لگ رہی تھی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو ایک دل میں بیٹھ رہی ہو۔ آگے اشعار میں لکھا ہے، مینڈھک جو ہیں بولنے پر آتے،
संसार को सर पे हैं उठाते। अबर आया है घर के आसमान पर, कलमे है खुशी के हर ज़बां पे। इन अशार में शायर कहता है कि इस बरसात के मौसम में मेंढकों ने जो बोलना शुरू किया तो गोया उन्होंने पूरे बस्ती को सर पर उठा लिया। घर के आसमान पर जो बादल आता तो हर एक के ज़बान से खुशी के हाथ जारी हुए। आगे शार में लिखा है, दुनिया में बहुत थी चाह तेरी, सब देख रहे थे राह तेरी। गुलशन को दिया जमाल तूने, खेती को निहाल तूने। इन अशार में शायर बरसात को मुखातिब कर कहता है कि जब को तुम्हारी बहुत चाहत थी और सब न जाने कब से तुम्हारी राह देख रही थी। जैसी ही बरसात की आमद हुई, इसने बाग को भी खूबसूरती अता की और खेतों को भी खुशी आए निहाल कर दिया। आगे शार में लिखा है, तवैस को न चना बताया, कोयल को आलापना सिखाया। दरिया तुझ बन सक रहे थे और बिन तेरी राह तक रहे थे। इन अशार में शायर कहते हैं कि बरसात के आने से मोर ने बाग में नाचना सीखा और कोयल अपने राग बोलने सीखे। बरसात के बनारिया भी यूं चल रहे थे कि जैसे सिसक रहे हो और जंगल बरसात की आमद की राह देख रहे थे। आगे अशार में लिखा है, दरियाओं में तूने डाल दी जान और तुझसे बनाओ को लग गई शान। जिन पौधे को कल थे ढूर चरते, बातें हैं वह आसमान से करते। इन अशार में शायर कहते हैं कि ए बरसात, दरियाओं में जान भी तुम ही ने डाली है और तुम्हारे ही दम से जंगल की शान लौट आई है। और पौधे जन्ने कल तक जानवर भी ना पसंद नहीं करते थे, आज इनकी बढ़ोतरी इतनी है कि वो आसमान से बातें करने लग गए हैं। आगे देखिए, ये नज़्म बरखा रुत के आखिरी अशआर है। इसमें शायर लिखते हैं कि जिन बागों में उड़ते थे बगुले, वहाँ सैकड़ों अब पड़ रहे हैं झूले। रैयत के जिस ज़मीन पर अनबार है बैर बहियों टहियों से गुलनार। इन अशार में शायर कहते हैं कि मिट्टी के बगुले उड़ा करते थे, वहाँ पे अब कई तरह के झूले पड़े हुए हैं और ज़मीन जिस पे रैयत के ढेर लग जाते थे, वहाँ अब रंग के मोटे ने निकाल कर इस ज़मीन को निखार दिया है।